وعمل والہ کا بے انتہا و بے فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع ہو کر دین کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ ہمارا اسلام کا نیا سال آج دوسرا دن ہے، یعنی مطلب 2 تاریخ ہے آج کے ہی دن یعنی برابر 2 تاریخ کو محرم کی 2 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ مکہ المکرمہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں آج کے دن یعنی 2 محرم کو آپ وہاں پر پہنچے تھے۔ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ کربلا کے میدان میں رہے۔ 10 محرم کے دن حضرت کی شہادت واقع ہوئی۔ دوستو، ہمارے پاس محرم جو منایا جاتا ہے ایک وہ طریقہ ہے جو عہد رسالت میں تھا، یعنی حضور کے زمانے میں تھا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں محرم میں صحابہ کیا کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ یہ بات کو یاد رکھیں، محرم میں اس زمانے میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے محرم میں، وہ ہمارے لیے سنت ہے، مشعل راہ ہے، ہم کو اسی طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اب رہا مسئلہ محرم کا جو دوسرا پہلو ہے، وہ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے محرم کا حضور کے بعد، یعنی حضور کے بعد جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، تو حضور کے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد 50 پہ 1ویں سال میں 51ویں سال میں 51 ایئر 51 یعنی 51ویں سال میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ اور ہماری ہجرت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری تاریخ کے حساب سے 60 پر 1 یعنی 61 ہجری میں یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کربلا میں ہوا ہے یہ تو 60 سال کے بعد کا قصہ ہے۔ 60 سال پہلے حضور اور صحابہ محرم میں کیا کرتے تھے، محرم میں کیا کرنا چاہیے تھا، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ تعالی محرم کے فضائل تو آپ بعد میں سنیں گے، عاشورہ کے فضائل کیا ہیں، محرم کے فضائل کیا ہیں، روزہ کب رکھنا چاہیے کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں سنیں گے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 99 لوگ یعنی 99 لوگوں کو یہ کربلا کا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ جب بولتے ہیں کہ امام حسین کربلا گئے تھے، فلاں ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یزید کی فوج آئی تھی، عبید اللہ ابن زیاد یہ کرا وہ کرا، یہ سارا جو کہانی جو سناتے ہیں، تو پبلک کو جہاں تک میرا اندازہ ہے ایک لفظ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جھگڑا کہیں شروع ہوا، یہ واقعہ کیا ہے،
امام حسین کربلا گئے کیوں؟ آج تک بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں، اور یہ ساری چیزوں کو آپ جاننے کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ کربلا سے پہلے کیا ہوا اور اصل ہماری تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ اسلامک ہسٹوری نہیں پڑھیں گے یا تھوڑا سے معلومات آپ پہلے کے کربلا سے واقعات سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ واقعات جب تک آپ نہیں سنیں گے تب تک کربلا آپ کے سمجھ میں نہیں آئے۔ تو اسی لیے میں آج کے جمعہ میں حضور رحمت للعالمین کے بعد کیا حالات پیش آئے، مختصر، پورا لمبا چوڑا نہیں کروں گا۔ اگر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تو جمعہ کا یہ جو آدھا گھنٹہ ٹائم ہے وہ ناکافی ہوگا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بس نہیں ہوں گے آپ کے لیے۔ مختصر طور پر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کیا حالات پیش آئے وہ تھوڑا سا آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا تعلق آپ کو کربلا سے ملے گا بعد میں۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو غور سے سننا ہوگا۔ سب سے پہلے جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے، وصال کر چکے، یعنی آپ کا انتقال ہو چکا، تو جیسے ہی حضور وصال پا گئے مدینے کے اندر صحابہ میں ایک جھگڑا شروع ہوا۔ سب سے پہلا جھگڑا مسلمانوں میں، اب تک جو بھی چلا حضور کے دور میں یا تو کافروں سے جنگیں ہوئی یا تو مشرکوں سے جنگیں ہوئی یا یہودیوں سے جنگیں ہوئی، لیکن آج تک مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے جب تک حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیات تھے، مطلب دنیاوی اعتبار سے۔ ویسے آج بھی باحیات ہیں مگر ان کی حیات کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، ان کی حیات اب جو ہے وہ ایک الگ قسم کی ہے، لیکن جب دنیا میں وہ لوگ حضور جب چلتے پھرتے تھے اس وقت جو حضور کی حالت تھی وہ الگ تھی، اب جو حالت ہے وہ الگ ہے۔ تو خیر سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلا جھگڑا مدینہ منورہ میں جو شروع ہوا انصار میں اور مہاجرین میں شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں انصار کون ہے؟ انصار مدینے کے وہ صحابہ کا نام ہے، ان صحابہ کو انصار کہتے ہیں جو مکے سے آنے والے لوگوں کی مدد کیا انہوں نے، ایسے صحابہ کو انصار کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کے مدینہ جو آ گئے ایسے صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ مہاجرین کون ہے؟ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا پھر ان کے بعد۔ انصار کون ہے؟ خود مدینے کے برابر لوگ، خود مدینے کے وہ لوگ، مکے والے جب آئے مدینے کو تو ان کی مدد کیا انہوں نے، ایسے مدد کرنے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ جب بھی آپ سنیں گے انصاری صحابی تو اس کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ وہ صحابی جو مہاجرین کی مدد کرے ہیں۔ اب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مہاجرین میں انصار میں ایک چھوٹا سا جھگڑا بولے یا بحث بولے شروع ہو گئی۔ انصاریوں نے کہا کہ دیکھو یہ مدینے کی حکومت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر جو بھی احکام جاری کرتے تھے یا حکومت تھی وہ مدینے کی ہے، مکے کی نہیں، لہذا ہم لوگ یہاں پر حضور کے بعد خلیفہ بنیں گے، ہمارے میں سے انصار میں سے خلیفہ بنے گا اور تم لوگ مہاجرین ہمارے تابع رہو گے اور ہمارے غلام یعنی مطلب وزیر رہو گے، تو ہم بڑے رہیں گے اور ہمارے وزیر تم رہو گے۔ یہ کون بولے؟ وہ انصار۔ اب ادھر مہاجرین اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یہ حکومت کا معاملہ
یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، اور اسلام شروع ہوا مکے میں، اور ہم اس زمانے سے حضور کے ساتھ ہیں جب سے اسلام شروع ہوا ہے. تو لہذا زیادہ حق ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے حضور کو شروع سے ہم نے ساتھ دیا ہے، لہذا ہم حقدار ہیں خلافت کے، اور ہمارے اندر خلیفہ بننا چاہیے، تمہارے اندر وزیر بننا چاہیے. یہ جھگڑا چلتا رہا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی ایک ترکیب سوچی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ یہ جو ہے ابو عبیدہ امین الامت ہے، یعنی امت کے امانت دار. سرکار نے فرمایا یہ امین الامت ہے، ان کو بڑا بنانا چاہیے. بعض لوگوں نے کسی اور کا نام دیا، کسی اور کا نام دیا. یہ جھگڑا 2 دن تک چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا. حضور کا مثال پیر کے دن 2 شعبہ یعنی منڈے کے دن، پیر کے دن سرکار کا مثال ہوا. پورا پیر کا دن جھگڑا چلا، منگل کا پورا دن جھگڑا چلتا رہا. 2 دن پورے مکمل یہ بحث چلتی رہی، بات ختم نہیں ہوئی. آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے سامنے آئے، کہا کہ لوگوں ہم یہ جھگڑا کرنے سے بہتر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آخری دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، طبیعت خراب تھی، اس وقت حضور نے نماز پڑھانے کا حکم حضرت سیدنا ابو بکر کو دیا. اور حضور کے خود زندگی میں، حضور کے دین حیات میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کو نماز پڑھائے، حضور پیچھے، ان کے پیچھے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا. تو حضرت ابو بکر صدیق زیادہ مستحق ہیں کیا آپ لوگوں میں سے یا ہم لوگوں میں سے، یعنی انصار میں یا مہاجرین میں کیا کوئی بھی آدمی جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے یعنی نماز کے لیے آگے بڑھایا، ان کے پیچھے رسول نے نماز پڑھا، تو کیا ایسے آدمی سے بڑھ کر کیا تم لوگوں میں ہے یا ہم لوگوں میں ہے؟ سب لوگوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم سب خاموش، کیونکہ ابو بکر سے بڑھ کر ہم نہیں ہیں. ہم لوگ حضرت ابو بکر سے بڑھ کر نہیں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اور صحبت رسول میں، تمام چیزوں میں ہم حضرت ابو بکر کو مقدم سمجھتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہ ہم ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ایسے کو خلیفہ مان لیں جس کو تم بھی مانے ہم بھی مانے، اور رسول اللہ نے بھی ان کو امامت کے لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھایا اور ان کے پیچھے خود رسول نے نماز پڑھی. تو سارے لوگ متفق ہو گئے، جھگڑا ختم ہو گیا. سارے لوگ متفق ہو کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے. ذرا توجہ کریے، بیعت کا لفظ کیا ہے اس کو سمجھے آپ. بیعت کا معنی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کوئی خلیفہ بنتے ہیں، وہ خلیفے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنا ہوگا، پرومس. کیا بول کے ہم آج سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانیں گے، قرآن پر سنت پر چلیں گے، اور جو ہمارا خلیفہ جو بولے گا وہ بات پر ہم عمل کریں گے. تو یہ ہوتی ہے بیعت. اب سمجھتے چلے بیعت، کیونکہ اب آئندہ بھی آپ کو آئے گا امام حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں، یہ بیعت کیا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو آپ پہلے اس کو سمجھتے چلے. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کر لیا. اب یہ بیعت کا مطلب سمجھے آپ، ایک پرومس، ایک وعدہ کہ ہم آج سے اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں گے، قرآن اور سنت پر چلیں گے، اور خلیفہ جو بولے گا خلیفے کی بات مانیں گے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو چاہے حکومت کے معاملے میں ہو. حکومت الگ، دین الگ نہیں تھا، دونوں ملے ہوئے تھے. حکومت دین دونوں ملے ہوئے تھے. اب اس کے بعد سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اب میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، مختصر کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ 2.25 سال کا تھا، 2 سال 2 مہینے یا 3 مہینے. حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی عمر یعنی حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے، سرکار کی عمر سے 2 سال 2 مہینے حضرت ابو بکر چھوٹے تھے، تو آپ نے دعا فرمایا جب 2 سال 2 مہینے گزر گئے تو حضرت صدیق اکبر نے دعا کیا ہے پروردگار تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کو جو تو نے عمر دیا میں اس سے زیادہ عمر دنیا میں جینا نہیں چاہتا، بس مجھے موت دے دے، اپنے پاس بلا لے، میں حضور کی عمر سے زیادہ میں دنیا میں جینا نہیں چاہتا۔ اس کو بولتے عشق رسول، اس کو بولتے عاشق رسول، سمجھے؟ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے کہ سرکار سے بڑھ کر ہم دنیا میں نہ جیے۔ تو حضرت ابو بکر کی دعا قبول ہو گئی، دوسرے دن بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، اب اس کے بعد بخار آ گیا، طبیعت ایک دم بگڑنے لگی۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اب یہ اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، مجھے جانا ہے۔ اتنے میں سارے لوگ جمع ہوئے، پھر مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، انصار اور مہاجرین تمام صحابہ جمع ہوئے، کہا اے خلیفۃ المسلمین، حضور رحمت للعالمین کے جانے کے بعد ایک جھگڑا شروع ہو گیا، پھر تمام لوگوں نے مل کر آپ کو خلیفہ بنایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اب آپ خود بول کے چلے جائیے کہ آپ کے بعد کس کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ زندہ ہیں، آپ کی بات ماننا دوسروں کے لیے ضروری ہے، لہٰذا آپ اپنی زندگی میں ہی اگر بول دیں گے کہ فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جھگڑا نہیں رہے گا، آپ زندگی میں ڈکلیئر کر دو خلیفہ کون بنے گا آپ کے بعد۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں مکمل طور پر تو ڈکلیئر نہیں کروں گا، نہیں بتاؤں گا کہ خلیفہ کون بننا ہے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے اگر تم عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ عمر سخت طبیعت والا ہے، زیادہ سختی کرے گا کافروں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، دشمنان اسلام پر سخت رویہ اختیار کرے گا، لہذا آج دین کے اندر کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوگا، اس کا سر کچلے گا تو وہ عمر کرے گا، لہذا عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بات مان لیا اور حضرت ابو بکر کی زندگی میں ہی حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت لے لیا گیا، حضرت عمر وہاں پر خلیفہ بن گئے مدینہ منورہ میں۔ ذرا توجہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمائے تو اسلامی مملکت، اسلامی کنٹری کہاں سے کہاں تک تھا؟ مکہ، مدینہ، مکے کے اطراف کے تمام علاقے، مدینے کے اطراف کے تمام علاقے اور جتنا آزو بازو علاقہ یہ سب اسلامی مملکت میں تھے، مطلب اسلام کی حکومت وہاں تک تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں عراق، ایران، مصر یعنی ایجپٹ اور شام ابھی پورا نہیں ہوا، بہرحال یہاں تک جو ہے اسلامی مملکت پھیل گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام اور بڑھا، اسلامی کنٹریز اور بڑھ گئے، مکہ، مدینہ، شام یعنی سیریا، جورڈان، اب جو ہے اردو بولتے ہیں جورڈان، سیریا یعنی شام، پھر اس کے بعد روم، عراق، ایران، مصر یعنی ایجپٹ، یہ سارے کنٹریز آج جو الگ الگ ہیں، اس زمانے میں حضرت عمر کے دور میں یہ سب اسلامی مملکت تھی، ایک ہی کنٹری اسلامی مملکت تھی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں پوری تفصیل میں بتا رہا ہوں، آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اصل میں کربلا بتانا ہے آپ کو، کربلا سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے سے آنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے 2 سال 2 مہینے حکومت کیا، خلافت کیا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 10 سال آپ نے حکومت کیا، خلافت کیا، 10 سال کے بعد ایک مجوسی غلام، یعنی مطلب مجوسی اس کو کہتے ہیں جو انگار کی پوجا کرتا ہے، بعض روایت کے مطابق فرشتوں کی پوجا کرتا ہے یا انگار کی پوجا کرتا ہے، وہ مجوسی جو ہے یہ غلام تھا، وہ آدمی مسجد نبوی میں، مسجد میں پہلی صف
खंजर, खंजर किसको बोलते हैं? जैसे त्रिशूल आप देखते होंगे टीवी में, सामने जो है 3 कोने होते हैं त्रिशूल के, लेकिन खंजर जो होता है वो एक ही होता है सामने तेज, उसको ऐसा फेंक के मारते हैं। तो उसने क्या किया, वो खंजर को जहर मिला दिया, खंजर को जहर आलूद कर दिया, वो भी पावरफुल जहर मिलाया, मिलाकर अपने बाजू रख लिया छुपाकर, और नमाज में आके पहली सब में खंडे का एक्टिंग करा। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में तकबीर अब बोलने लगे, अल्लाहु अकबर, अभी रकात बांधने लगे, उस वक्त जो है जोर से वो खंजर निकाला और हजरत के मतलब बाजू पर पैवस्त कर दिया। हजरत के बाजू में वो खंजर अंदर तक पैवस्त हो गया, बहुत अंदर तक चला गया, और वो जहर मिला हुआ था, पूरा जहर अंदर फैलने लगा। तो लोगों ने फिर उसको पकड़ा, वो जो खंजर मारा था उसको पकड़ा, फिर उसको जो करना था कर दिया, वो तो बात की बात है। लेकिन अब तमाम लोगों ने पूछा, अरे उमर, अरे खलीफतुल मुस्लिमीन, अब आप भी जा रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद झगड़ा पैदा हुआ था, फिर अबू बकर ने अबू बकर के खलीफा बनने के बाद झगड़ा खत्म हुआ, फिर उसके बाद आप खलीफा बने हजरत अबू बकर के इशारे पर, तो आपको खलीफा बनाया गया। अब 10 साल आपने खिलाफत की और आप अब जाने वाले हैं, आप भी शहीद होने वाले हैं। अब आप बताइए, आपके बाद खलीफा किसको बनाया जाए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे पास कमेटी में 6 लोग हैं, 6 मेंबर हैं। उस जमाने में कमेटी में 6 मेंबर थे, उसको मजलिस शूरा कहते थे। मजलिस शूरा यानी एडवाइस कमेटी, मशवरा देने वाली कमेटी। ये 6 मेंबर थे उसके। कौन थे 6 मेंबर? नंबर 1 हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह, नंबर 2 हजरत अली, नंबर 3 हजरत तलहा, नंबर 4 हजरत जुबैर, नंबर 5 अब्दुल रहमान बिन औफ, और नंबर 6 साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जो 6 नाम मैंने बताया वो पूरे यहाँ पर मेहराब में है, आपके मेहराब के अंदर वो तकरीबन 6 नाम यहाँ पर मौजूद है। अब ये ऐसे लोग हैं, ये 6 के 6, जिनको हुजूर अकबर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दिया था। ये जन्नती लोग हैं। तो ऐसे जन्नती लोगों को हजरत उमर ने अपने साथ रखा था कमेटी में। ये 6 मेंबर आपकी कमेटी में थे। तो हजरत उमर ने फरमाया, मेरे बाद ये 6 लोगों के ऊपर मैं जिम्मेदारी छोड़ देता हूं। ये 6 लोग जिसकी तरफ भी माइल हो जाएंगे, जिसको खलीफा बनाना पसंद करेंगे, बस उसको बना लो। क्योंकि ये 6 लोग जो है बड़े अहम लोग हैं, जन्नती लोग हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको जन्नती फरमाया है। बस ये 6 लोगों पर मैं छोड़ देता हूं, ये जिसको भी खलीफा बनाना चाहे बना ले। तो हजरत उमर शहीद हो गए, दूसरे खलीफा हजरत उमर शहीद हो गए। अब ये 6 लोगों में से 2 कैंडिडेट बने, 2 कैंडिडेट, एक हजरत उस्मान, दूसरे हजरत अली, 2 कैंडिडेट। अब वोट देने वाले कितने? 4 हैं। वोटिंग करने वाले, वोट देने वाले कितने? 4 हैं। तलहा, जुबैर, अब्दुल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, ये 4 लोग हैं। अब ये चारों में से अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मालदार थे, बिजनेसमैन थे, अच्छा खासा उनका तिजारत था। पूरे मदीने में उनसे बढ़कर कोई ताजिर नहीं था, इतने बड़े क्या बोलते हैं बिजनेसमैन थे। तो हजरत अब्दुल रहमान ने फरमाया, भाई मुझे तिजारत से फुर्सत नहीं है, ये बिजनेस से फुर्सत नहीं है, मैं ये खिलाफत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लिहाजा तुम 5 लोगों पर मैं छोड़ देता हूं, तुम 5 लोग जो करना हो कर लो, मैं जाता हूं। अब अब्दुल रहमान बिन औफ सरेंडर हो गए, निकल गए। अब रहा मसला 5 लोगों पर, हजरत उस्मान, हजरत अली, तलहा, जुबैर और साद बिन अबी वक्कास। अब ये 2 लोग कैंडिडेट बने, हजरत उस्मान, हजरत अली, और वोट 3 वोट थे, 3 लोग वोट करने वाले थे। उनमें से हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये दोनों ने हजरत उस्मान गनी की तायीद किया और साद बिन अबी वक्कास ने हजरत अली की तायीद किया। अब चूंकि मेजॉरिटी हजरत उस्मान की तरफ थी, तो लिहाजा हजरत उस्मान को खलीफा बनाया गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गई बात। क्या हुआ था? तब तक हजरत अबू बकर
कैपिटल मदीना। आप समझ रहे मेरी बात? कैपिटल तो मदीना कैपिटल था, राजधानी मदीना था, और मक्का इस्लामिक स्टेट, वो एक शोभा था इस्लाम का। अब ऐसे जितने भी स्टेट थे उस जमाने में वो सब ताबे थे, ताबे, मदीने के ताबे, मदीने के नीचे। मदीने वाले जिसके हाथ पर भी बैठ करे, अतराफ के स्टेट्स वाले भी उनके हाथ पर बैठ करे। अब तक ऐसी चला। हजरत अबू बकर खलीफा बने, ऐसा ही हुआ। हजरत उमर खलीफा बने, अतराफ के स्टेट के तमाम लोग हजरत उमर के हाथ पे बैठ करे। अब हजरत उस्मान खलीफा बने, तीसरे खलीफा, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। इस्लामिक स्टेट 6 स्टेट थे, बड़े बड़े 6, एक मक्का, एक कूफा, एक बसरा, और एक शाम यानी सीरिया, और एक रोम। ये बड़े बड़े जो है इस्लामिक स्टेट थे। ये तमाम लोगों ने मदीने में जो खलीफा बनता उसके हाथ में वो लोग भी बैठ कर लेते, क्योंकि सब लोग मदीने के ताबे हैं। जैसा मैं आपको समझाऊं मिसाल से, अब दिल्ली है, दिल्ली के ताबे सारे स्टेट हैं। दिल्ली में जो कुछ हुआ तो हर तरफ सब उसकी इत्तेबा करते हैं। ऐसा ही मामला वहां पर भी था। मदीना मुनव्वरा कैपिटल होने की वजह से अतराफ के तमाम लोग मदीने में जो खलीफा बना उनके हाथ में बैठ करते हैं। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हजरत उस्मान जब तीसरे खलीफा बने, इस्लाम बहुत दूर दूर तक जा चुका था। मक्का, मदीना, मिस्र, शाम, इराक, ईरान, उसके बाद रोम, हिंदुस्तान के बाहर तक इस्लाम आ चुका था। इस्लाम बहुत दूर फैल चुका था। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और जंग करके और बहुत से इस्लाम को और आगे बढ़ाया अपनी जिंदगी में। लेकिन यहूदिया, ईसाइया पहले से अंदर उनका पेट पकड़ा था, उनका दिल जल रहा था कि इस्लाम बढ़ता जा रहा है, मुसलमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा ही मामला रहा, पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान रहेंगे, कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। अब इनका अंदर से इनका कलीजा जल रहा था, यहूदियों का, ईसाइयों का। क्या करें अब? सामने मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, आमने सामने मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि मुसलमान जज्बात से लड़ता है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ता है। मुसलमान से लड़ना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने क्या किया? सामने से नहीं, पीछे से वार करना चाहिए। मुसलमानों में आपस में लड़ाना चाहिए, आपस में उलझाना चाहिए। जब तक ये मुसलमान आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये समझकर यहूदियों का एक सरगना, एक बड़ा, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा। अब्दुल्ला इब्ने सबा, ये इजिप्ट का था, मिस्र का। इजिप्ट में पैदा हुआ था, मिस्र में। उसने क्या किया? पूरा प्लान तैयार किया, मुसलमानों को कैसे तबाह करना, आपस में कैसे लड़ाना, इख्तलाफात कैसे डालना, लोगों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाना, पूरा प्लान तैयार किया। उसके बाद जो नौजवान बच्चे होते हैं, तकारीर के जरिए, बातों के जरिए ऐसी तकरीर करता था कि नौजवान उसकी तकरीर पर जो है मर मिट जाते थे। तो तमाम नौजवानों को उकसाया। अब चूंकि अल्लाह के खिलाफ बोल नहीं सकता, रसूल के खिलाफ बोल नहीं सकता, अब उसने क्या किया? हजरत उस्मान के गलतियां लोगों को बताना शुरू किया। अब गलतियां मतलब छोटे मोटे तो हर एक के पास होते ना भाई, हर एक इंसान है, इंसान होने के नाते हर एक इंसान के पास छोटे छोटे गलतियां होते हैं। कोई इंसान ऐसा है जो गलती नहीं करता, अल्लाह के सिवा, रसूल के सिवा हर कोई कुछ ना कुछ तो गलती होती है हर एक से। बेहतर हजरत उस्मान गनी के गलतियां बताना, लोगों में ग्रुप बनाना। उसने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, हर कंट्री में गया, जहां जहां मुसलमान है वहां पर गया और जहर फैलाया लोगों में कि देखो खलीफा ये करते हैं, खलीफा वो करते हैं, ये गलती वो गलती, फला फला, सारे गलतियां लोगों में आम करके बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया उसने। वो फिरके का नाम फिरके सबाइया। इस्लाम में सबसे पहला फिरका था। उस जमाने में भी दूसरे फिरके नहीं थे, सबसे पहला जो फिरका था फिरके सबाइया। ये क्या करता था? नमाज पढ़ता था, रोजे रखते थे, ज़कात देते थे, हज करते थे, सब करते हैं, लेकिन खलीफे के खिलाफ बगावत करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं लोगों के दिलों में, आपस में ग्रुप बना लेते हैं।
وہ کامیاب ہو گیا، عبداللہ ابن سبا وہ گروپ میں کامیاب ہو گیا، اس کے پلان میں کامیابی اختیار کیا. اب رفتہ رفتہ یہ جوانوں کو اتنا بھڑکایا کہ حضرت عثمان غنی کے پاس مدینے کو آگے نوجوان لوگ، کچھ نوجوان لوگ پورا پلان بنا کے مدینہ منورہ کو آئے. حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف گھیرا کر لیا، حضرت عثمان کے گھر کے اطراف گھیرا کر لیا. اور وہ زمانہ کون سا تھا؟ سارے لوگ حج کو جاتے ہیں، بالکل کل کا نہیں تھا وہ. کل آج تو 2 تاریخ ہے محرم کی، کل پہلی تاریخ تھی نا. وہ پہلی تاریخ کو ہوا حضرت عثمان کی شہادت. پہلی محرم کو اس وقت سارے مدینے کے بڑے بڑے صحابہ حج کو جا کے تھے، مکے کو جا کے تھے. مدینہ پورا خالی تھا. وہ پلان بنایا ایسا ہی کہ مدینہ خالی رہنا، صحابہ یا میں لے رہنا بڑے صحابہ، اور گڑبڑ ایسے ٹائم میں گڑبڑ کرنا. تو پلان تیار ہوا، نوجوانوں کو اکسایا، بھڑکایا، سارے نوجوانوں کو لے کر مدینہ منورہ کو عبداللہ ابن سبا کا وہ گروپ آیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی سے کہا، عثمان تمہاری یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، فلاں غلطیاں ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگ، میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی غلطی نہیں ہے، مگر تم اگر اس کو غلطی سمجھتے ہو تو انشاءاللہ میں آئندہ سے غلطیاں نہیں کروں گا. کہا عثمان حکومت چھوڑ دو، خلافت سے ریزائن کر دو، چھوڑ دو اپنی حکومت. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، حکومت نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جب جھگڑا ہو رہا ہے چاروں طرف تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں چھوڑا آپ نے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا، حضور رحمت للعالمین نے مجھ سے فرمایا، عثمان ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، لوگ تیری قمیص تجھ سے چھیننا چاہیں گے، اسلام کی قمیص اتارنا چاہیں گے، اور وہ قمیص تم پہنے رکھنا، کبھی بھی نہیں اتارنا. تو اشارہ تھا حکومت کی طرف، اسلامی مملکت کی طرف. تو حضرت سمجھ گئے رسول اللہ نے مجھے پہلے ہی کہا کہ مجھے یہ خلافت چھوڑنا نہیں ہے. تو لہذا حضرت عثمان نے کہا خلافت چھوڑنے کا تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا، البتہ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، تمہارے مانگ کیا ہے وہ بتا دو. تو تمام لوگوں نے کہا اے عثمان تمہاری یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطیاں ہیں، اس کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ سے وہ غلطی نہیں کروں گا. بات ختم ہو گئی. اب انہوں نے کہا جو گڑبڑ کرنے آئے تھے، بدماشی کرنے آئے تھے، عثمان کو مارنے آئے تھے، وہ نوجوان لوگوں نے کہا گارنٹر کون ہے، ضامن کون ہے، کون گارنٹی دے گا آپ کے اس بات کی کہ آپ آئندہ سے گڑبڑ نہیں کریں گے، آئندہ سے غلطی نہیں کریں گے، یہ جو غلطیاں ہم نے کہا وہ آئندہ نہیں دہرائیں گے، کون گارنٹر ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا علی کو بلاؤ، علی میری گارنٹی دیں گے، میری ضمانت علی دیں گے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا گھر میں سے، حضرت علی آئے. آنے کے بعد کہا اے علی ذرا ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، اور ان کو یہ بولو کہ خلافت کیا ہے، یہ گڑبڑ کیا ہے، ذرا ان کو سمجھاؤ. تو حضرت علی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ معصوم خلیفے کے ساتھ اس طرح تم جو برتاؤ کر رہے ہو غلط ہے، یہ خلیفہ معصوم ہے، اور غلطی چھوٹی موٹی باتیں تو ہر ایک سے ہوتی رہتی ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، آئندہ حضرت عثمان کوئی غلطی نہیں کریں گے، میں ضمانت دیتا ہوں، میری گارنٹی ہے. تو اب سارے جتنے یہ گڑبڑ کرنے والے لوگ تھے فرقہ سوریہ کے، آپ کو سمجھ میں آئی بات، یہ جتنے بدماش قسم کے لوگ آئے تھے عثمان کو مارنے کے لیے، یہ سارے بدماش قسم کے لوگ کیا کرے، چلے گئے، واپس جا رہے. اب ان کا روٹ کدھر ہے؟ شام کی طرف سے جانا ہے، شام یعنی سیریا کی طرف سے جانا ہے. راستے میں اس زمانے میں، اب یہاں سے توجہ فرمائیں، اس زمانے میں شام یعنی سیریا، وہاں کے جو امیر تھے، وہاں اسلامی اسٹیٹ تھا سیریا، وہاں کے جو امیر تھے ان کا نام تھا امیر معاویہ، ان کا بیٹا ہے یزید. تو یہاں سے اسلامی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کو مطلب یہ کربلا کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے.
امیر معاویہ شام کے امیر ہیں، سیریا کے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینے میں کیپٹل میں خلیفہ ہیں اور وہ ایک اسٹیٹ کے امیر ہیں. کئی ایسے 6 اسٹیٹ ہیں اسلام کے، وہ 6 اسٹیٹوں میں ایک اسٹیٹ کے امیر ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اب توجہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی نے جب سنا کر لیا، کہا کہ بھائی آئندہ سے گڑبڑ نہیں ہوگا، آپ لوگ چلے جاؤ. حضرت علی گارنٹی لیں گے میری، حضرت علی نے گارنٹی لیا، ضمانت دیا، آئندہ سے گڑبڑ نہیں ہوگا، تم لوگ چلے جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو سارے لوگ گڑبڑ کرنے والے نکل گئے. توجہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی کے پاس یہ جیسا آج کل ہم پی اے ہوتے ہیں نا، پی اے خلیف رہتا ہے، اس کے تمام پرسنل میٹرز وہی طے کرتا ہے اور ہر ایک اپارٹمنٹ وہی لیتا ہے. ان کا خاص پی اے تھا حضرت عثمان کا، اس کا نام تھا مروان. خلافت میں رہتا تھا، وہ مدینے میں رہتا تھا، حضرت عثمان کے بازو رہتا تھا، اس کا نام تھا مروان. اور یہ مروان جو ہے 1 نمبر کا شیطان تھا. یوں سمجھ لو کہ سارے یہ جھگڑے کی فساد یہ مروان کی وجہ سے. اور یہ جو مروان تھا وہ امیر معاویہ کا دوست تھا. امیر معاویہ جو شام میں سیریا میں امیر، ان کا دوست تھا یہ مروان. اور یہ مروان حضرت عثمان کے بازو پیے بن کر رہتا ہے. ہر ایک حضرت عثمان اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی سا کام بھی نہیں کرتے. تو مروان کیا کرا؟ یہ خط لکھا. عثمان کو نہیں بولا، حضرت عثمان کے بغیر اجازت، حضرت عثمان کی اطلاع کے بغیر یہ خط لکھا. کس کو لکھ رہا ہے خط؟ امیر معاویہ کو لکھ رہا ہے، شام کو، شام کے امیر کو لکھ رہا ہے. اے معاویہ، فلا 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 فلا، یہ جتنے لوگ آئے تھے نا گڑبڑ کرنے، عثمان کو مارنے، ان کے نام لکھا. نام لکھ کے اس کے اندر خط میں یہ لکھا، یہ لوگ تمہارے سرحد سے گزریں گے، شام سے گزریں گے، جب بھی یہ لوگ تمہاری طرف آئیں گے ان کو پکڑو اور قتل کر دو ان سب کو، کیونکہ یہ حضرت عثمان کے خلاف مارنے کو آئے تھے. یہاں ان کو پکڑ کے ختم کر دو، سب کے گردنیں اڑا دو. یہ پورے ان کے نام لکھ کر یہ خط دے کر ایک آدمی کو بھیجا. اور خط لے کے جانا پڑتا تھا، اس زمانے میں میسج تو نہیں تھا، سیل فون نہیں تھے، میسج بھیج دیے وہاں چلے گئے، ان کے جانے سے پہلے میسج چلے گا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا. آدمی وہ میسج لے کر جانا پڑتا تھا. تو ایک آدمی وہ چٹھی کو اپنے پانی کے مشکیزے میں، جو پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے اس کے اندر اچھا خاصا اوپر سے کور کر کے وہ پانی کے اندر، تاکہ لوگ پہچانے نہ دیکھیں کہ وہ چٹھی کہاں ہے، تو پانی کے اندر اس کو موڑ کر وہ چٹھی کو اندر ڈال دیا تھا. جب اس کے بعد یہ گھوڑا لے کر تیز جا رہا ہے، ان سے بھی تیز، یہ لوگ جا رہے ہیں نا گڑبڑ کرنے والے، ان سے بھی تیز بھاگ رہا ہے، تو ان لوگوں نے پکڑ لیا. کہا کہ کون ہے یہ، کیوں بھاگ رہا ہے، کیا وجہ ہے، جانے کی وجہ کیا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے. پکڑا، تلاشی لیا اور پانی نکالا تو اس کے اندر وہ چٹھی نکلی. اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ عثمان لکھے جیسا تھا، مروان لکھے جیسا نہیں ہے. عثمان حضرت معاویہ کو لکھے جیسا لکھا ہوا ہے کہ معاویہ فلا 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 فلا، یہ لوگ میرے پاس آئے تھے مجھے مارنے کے لیے، ان کو پکڑو قتل کر دو. اب وہ چٹھی ملی، ملنے کے بعد ان لوگوں نے کہا اچھا عثمان اتنا پلان بناتا ہے کہ ہمارے سامنے سمجھا بنا کر ہم کو بھیج دیا اور پیچھے سے ہمارے قتل کا پروانہ جاری کر دیا، لہذا چلو اب واپس جانا چاہیے. پھر مدینے کو جانے والے واپس آنے کے بعد پھر گھر کے اطراف گھیر لیا. حضرت عثمان کا گھر اس زمانے میں 2 فلور کا تھا، 2 فلور. تو حضرت عثمان کے گھر کے اطراف گھیرا کر لیا اور اس کے بعد سارے لوگ حضرت عثمان کو پانی پینے نہیں دیتے تھے. جو کنواں تھا وہاں پر، وہ کنویں سے پانی لینے نہیں دیتے تھے. تو حضرت عثمان نے بیان فرمایا، خطبہ دیا، اے لوگوں یاد کرو اس واقعے کو جب مسلمان مدینے کو آئے تھے، پینے کے پانی کا کنواں نہیں تھا. جو کنواں مدینے میں ہے وہ ایک یہودی کا کنواں تھا، یہودیوں کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے یہ کنواں، آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دے. تو حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیتا ہوں. اپنے پیسے لگا کر میں نے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا آدھا کنواں. تو بیچ میں جو ہے ڈیبیٹ کیا جاتا
مسلمان بڑھنے لگے تو پھر جھگڑا شروع ہونے لگا کہ مسلمان پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہودی پانی کم لیتے ہیں. تو سرکار نے پھر اعلان کیا وہ بقیہ جو آدھا کنواں ہے وہ بھی خرید کر یہودیوں سے کون مسلمانوں کے حوالے کر دے گا؟ تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں اس کو جو ہے خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیتا ہوں. تو حضرت عثمان نے اس کو خریدا، پورا کنواں مسلمانوں کے حوالے کر دیا. وہ کنواں جو میں نے مسلمانوں کے لیے خریدا، وہ کنویں سے 2 گھٹ پانی لینے نہیں دیتے. کیا بگاڑا میں نے تمہارا؟ حضرت عثمان بیان کرنے لگے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. تو حضرت عثمان اعلان کرتے ہیں، یاد کرو اس واقعے کو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، یہاں پر مسجد نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کام ہے یہ جگہ کو خرید کر اللہ رسول کے حوالے کر دے، یعنی مطلب اسلام کے لیے، نماز کے لیے، یہ مسجد کے لیے جگہ خرید کر دے دے. تو میں نے اپنے پیسوں سے پورے پیسے لگا کر اپنے پیسوں سے وہ مسجد کی جگہ خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور آج مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے. کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ حضرت عثمان خطبہ دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں شرارت کرنے والے، عثمان بند کرو اپنی تقریر. یہ جو چٹھی جو تم نے لکھا ہے اس میں خلافت کا سٹامپ ہے، تمہارے حکومت کا سٹامپ ہے، باقاعدہ تم نے امیر معاویہ کو خط لکھا ہے فلاں 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 کو مارنے کے لیے. یہ بتاؤ یہ خط تمہارا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان جب اس خط کو دیکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ خط کون لکھا مجھے پتا نہیں، میں نے تو نہیں لکھا نہ، میں نے حکم دیا کسی کو یہ خط لکھنے کے لیے. تو پھر ان لوگوں نے کہا جب خط تم نے لکھا تو اسٹامپ کہاں سے آیا؟ اسٹامپ کون استعمال کرتا ہے؟ آپ کا مہر کون استعمال کرتا ہے؟ تو پھر یہ سب سازش بدماش مروان کی تھی، یہ شیطان مروان کی سازش تھی، حضرت عثمان کو پتا نہیں تھا. اب اس وقت جب حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے پتا نہیں، تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پتا نہیں، آپ کا سٹامپ استعمال ہوتا ہے اور آپ کے بغیر اجازت کے کوئی خط لکھ دیتا ہے، آپ اتنے غافل ہیں تو حکومت کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجیے حکومت، آپ نظام ہو جائے، حکومت چھوڑ دو اور ہم کر دیکھنے کے بعد میں جو بھی خلیفہ بننا ہے. حضرت عثمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے میں اپنی قمیص نہ اتاروں، میں نہیں نکالوں گا، یہ خلافت چھوڑنا میرے سے نہیں ہوگا. اب یہ سارے دشمن لوگ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، یہ لوگ اب جب گڑبڑ زیادہ ہو گیا تو پھر حضرت عثمان نے کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی ان کو سمجھائیں گے. مگر حضرت علی نے کہا اب میں نہیں آنا، کب تک سمجھاؤں گا؟ کیا میں ہر وقت گارنٹی دیتا رہوں گا؟ کیا یہ گڑبڑ کرتے رہیں گے اور میں گارنٹی دیتا رہوں گا اور حضرت عثمان مروان کی بات مانتے رہیں گے اور مروان جو چاہے کرے گا؟ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، جو ہوگا ہونے دو، میں تو لے جاؤں گا. اس کے بعد پھر بھی احتیاط کرنے کے لیے حضرت عثمان سے محبت تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں صاحبزادے امام حسن امام حسین یہ دونوں کو نیچے پہرا دینے کے لیے تلواریں دے کر نیچے کھڑے کر دیا. دونوں کو تم اوپر جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں گھر کو جانے کے، عثمان کے گھر اوپر، عثمان کا گھر اوپر ہے، سیڑھیوں کے پاس دونوں کو پہرے داری کے لیے کھڑے کر دیا. حضرت امام حسن اور حسین کو کہا یہ بدماش لوگوں کو جو گڑبڑ کر رہے ہیں ان کو اوپر جانے مت دینا، کہیں حضرت عثمان کے ساتھ بدماشی کریں گے لوگ، تو تم دونوں پہرا دینا. تو حضرت امام حسن امام حسین یہ دونوں تلواریں لے کر پہرا دے رہے اپنے باپ کے حکم پر. مگر دونوں لوگ اور یہ سارے کے سارے لوگ کیا کریں گے؟ اب یہ جتنے لوگ آئے تھے گڑبڑ کرنے، دونوں کو ڈھکل دیا اور اوپر چڑھ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. اس وقت تمام لوگ مل کر حضرت عثمان پر وار کیا، ان کی گردن نکال دیا، ان کے انگلیاں کٹ گئی، ان کے بیوی بچوں کے سامنے ان کو قتل کر دیا گیا. اور وہ خون کے چھینٹے قرآن کی آیت پر پڑے. کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کا بدلہ لے گا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ وہ جو آیت تھی قرآن کی اس کے اوپر پڑی. اس کے بعد حضرت عثمان شہید ہو گئے. جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہو گئے، سارے گڑبڑ کرنے والے انہوں نے کہا کہ ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی خلافت چاہیے ہمیں، عثمان کی خلافت نہیں، علی چاہیے، علی چاہیے. اب سارے لوگ مل کر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو یہ چھوٹے خلیفہ تھے حضرت علی. اب اس کے بعد یعنی مطلب حضرت علی کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے
ان کے بعد کیسے حالات پیش آئے، پھر امیر معاویہ کیسا خلیفہ بنے، اور یزید کہاں سے آیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کربلا سے متعلق ہے. یہ اس کے بعد کا دوسرا پارٹ ہے. اب تک میں نے آپ کو جو سنایا یہ پہلا پارٹ تھا، پہلا حصہ تھا. حضرت رسول اکرم علیہ السلام سے لے کر ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 3 خلیفے ختم ہو گئے. اس کے بعد چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی. اب حضرت علی کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کربلا کے واقعے میں بعد میں سنیں گے، اگر اللہ توفیق دے. بعد میں انشاءاللہ اگر بیان ہو تو آپ کو سنائیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو چاروں خلفائے کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے پروردگار چاروں خلفائے کرام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چاروں خلفاء کے سائے میں کل ہمیں قیامت کے دن جنت نصیب فرمائے. واسطہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.